الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ یقیناً اللہ عز و جل نے سال میں مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور یہ اللہ عز و جل کے پاس موجود کتاب کے اندر درج ہے، اور جب سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس وقت سے یہی تعداد ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ اللہ عز و جل کی طرف سے بڑا ہی مضبوط اور پختہ نظام ہے۔ پس تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، مشرکین سے مل کر قتال کیا کرو جس طرح وہ مل کر تم سے قتال کرتے ہیں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام متقی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، بدقسمتی سے دین سے دوری کی وجہ سے ہم لوگ محرم الحرام کے مہینہ میں بھی کچھ ایسے کام بجا لاتے ہیں کہ جن کا محرم تو گیا، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ ادیان اور نظام جو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں، ان سے بھی دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ سورہ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس کا مفہوم ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ میں نے وقت کو ماپنے کے لیے سالوں کو بنایا ہے، سال مقرر کیے ہیں، اور پھر سال کے اندر 12 مہینے بنائے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے دنیا میں جن بھی لوگوں نے کچھ وقت کو ماپنے کے لیے، اس کو گننے کے لیے کوئی چیز مقرر کی ہے، انہوں نے سال بنائے لیکن مہینے 12 ہی بنائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا نظام دن اور رات کا سورج کے ذریعے بنایا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے میں نے حرمت والے بنائے، اور یہ حرمت والے مہینے بھی
اللہ پاک نے شروع سے ہی بنائے ہیں۔ اب سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اور وہ 4 کون سے ہیں؟ ایک تو ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، یہ پیچھے جو ہم نے 2 مہینے، سال کے آخری 2 مہینے تھے، اور پھر یہ محرم الحرام ہے۔ یہ 3 تو جو ہے وہ لگاتار آ جائیں گے، یعنی سال کے آخری 2 مہینے اور پہلا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ پاک نے عزت، احترام اور حرمت والے بنائے ہیں، عظمت والے بنائے ہیں، بزرگی والے بنائے ہیں۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی مہینے جو ہیں وہ حرمت والے نہیں ہوتے۔ دراصل باقی مہینے بھی حرمت والے ہیں، جیسا کہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھتے رہتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ بھئی نمازوں کی عبادت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی بھی عبادت کرو۔ حالانکہ صلاۃ وسطیٰ وہ باقی نمازوں میں شامل تو ہے، عصر کی نماز، لیکن اس کا خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا۔ جیسے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہ اللہ عز و جل کے بڑے ہی پیارے ہیں، لیکن ان میں سے اللہ پاک نے کچھ کو جو ہے وہ اولو العظم پیغمبر بنا دیا، ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیا۔ سارے شہر، ساری وادیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ پاک نے ان میں اپنی خیر اور برکتیں رکھی ہیں، لیکن حرمین مکے اور مدینے کا ایک اپنا مقام ہے۔ اور اسی طرح پھر محرم الحرام ہے، ان 4 مہینوں میں سے محرم الحرام کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ شہر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، لیکن یہ نسبت تشریفی ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر کے اپنے بندوں کو یہ بتلا دیا کہ یہ مہینہ بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا اور بڑی حرمت والا مہینہ ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ مسجدیں ساری اللہ کا گھر ہوتے ہیں، لیکن بیت اللہ جو ہے وہ صرف مسجد الحرام کو کہا جاتا ہے، اور سارے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی جاتی ہے، لیکن روح اللہ جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے تمام پیغمبر اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس امت کا ہر امتی جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اس کو ضروری سمجھتا ہے، امام کے پیچھے ہو، اکیلا ہو، کوئی بھی نماز ہو، خواہ جنازہ ہو، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے۔ لیکن کلیم اللہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ اونٹنیاں ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن ناقۃ اللہ جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا جاتا ہے، اس کی عظمت، اس کا مقام اپنی جگہ پہ ہے۔ بالکل اسی طرح مہینے سارے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کو اللہ پاک نے فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ برکت والا ہے، یہ عظمت والا ہے، یہ حرمت والا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے بارے میں کہے جی یہ سوگ کا مہینہ ہے، اب گویا کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک نظام دیا ہے، وہ اس کے مقابلے میں ایک اپنی سوچ رکھ رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا وہ بندہ۔ اب اس بندے کی کیفیت دیکھ لیجئے، آپ اس کو حرمت والا اور عظمت والا کہہ رہے ہیں، وہ سوگ والا کہہ رہا ہے۔ کوئی بندہ کہے جی یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرمت والا قرار دیں، اللہ تعالیٰ حرمت والا قرار دیں،
کوئی بندہ کہے نہیں جی یہ منحوس ہے، تو یاد رکھیے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی ایک سوچ پیش کر رہا ہے، اپنی ایک سوچ اور اپنا ایک نظریہ اور اپنا ایک جو ہے وہ عقیدہ بنا رہا ہے، اور جو بالکل اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہے۔ اب اس بندے کو سوچنا چاہیے یہ کیفیت میرے لیے کیا ہوگی۔ اس لیے محرم الحرام یہ کسی خاص واقعہ کی وجہ سے اس کی عزت نہیں ہے، بلکہ جب سے زمین بنا، جب سے زمین بنی اور آسمان بنے ہیں نا، یہ اس وقت سے عزت والا ہے، یہ حرمت والا ہے، یہ عظمت والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ رمضان المبارک کے فرضی روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اگر ہیں تو فرمایا کہ وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ چاند کے طلوع ہوتے ہی اس مہینے کے آخری دن تک اگر کوئی آدمی نفلی روزے رکھتا ہے، زیادہ سے زیادہ رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینے کے روزے رکھنا ہے، سب سے افضل مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے ہاں اس کے بارے میں کچھ ایسی خرافات، کچھ بدعات وہ لاگو ہو چکی ہیں جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کل کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اعمال، اخلاق و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔